آج ہمارے سفر المظفر کی پہلی شب یعنی چاند رات ہے، اور آج کی رات عید عظیم بزرگ جسے حضور سیدی سرکار سید علی میرا تاتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آپ کے عرس پاک کی شب ہے۔ حضور سید علی میرا تاتار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت یہ محتاج تعارف نہیں ہے، اور خاص طور سے جس طرح تجربہ مقدسہ میں حضور سیدی سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پرانوار روحانی علاج کے لیے مشہور ہے، ایسے ہی سید علی میرا تاتار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار بھی آسیب زدہ اور اس طرح کی دوسری بیماریوں میں مبتلا لوگوں کے علاج کے لیے بڑا مشہور ہے، اور یہ بھی ایک افسوسناک بات ہے کہ ایسے بزرگوں کی تعریف اور ان کی سیرت طیبہ عموماً لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی ہے، اور صدیوں کا فاصلہ ہونے کی وجہ سے ان کی سیرت پر بھی ایک دبیس چادر پڑ جاتی ہے۔ حضور سید علی میرا تاتار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات طیبہ کے حوالے سے جو چیزیں میرے مطالعے میں گزری ان کو میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ باقی ان روایات کی تحقیق وہ ایک الگ چیز اور ایک الگ مسئلہ ہے، اور وہی محقق اگر قدم اٹھا کر پہ اس پہ کام کرے تو یہ بڑی عظیم خدمت ہوگی۔ سید علی میرا تاتار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو میرا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ میرا کا معنی ہوتا ہے بہادر، چونکہ اب بہت زیادہ بہادر تھے، اور بہادر کیوں نہ ہو، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں آپ۔ حسینی خون کا یہ اثر ہے کہ آپ کی اولاد کے اندر وہ آج بھی پایا جاتا ہے، اور الحمدللہ آپ کے خانوادے کے لوگ آج بھی بڑے نڈر اور بڑے بہادر ہوا کرتے ہیں۔ اور داتار یہ دان دینے کے معنی میں آتا ہے، سخی کے معنی میں آتا ہے، تو آپ کا دربار بڑا سخی دربار ہے اور بڑے بہادر تھے، اس لیے سید علی میرا تاتار کے نام سے آپ نے شہرت پائی۔ آپ کی ولادت بھی چاند رات میں ہوئی اور آپ کی شہادت بھی چاند رات میں ہوئی۔ آپ کی ولادت عید شب عید کے اندر ہوئی، رمضان مبارک کے 29 روزے مکمل ہوئے اور عید کا چاند نظر آیا تو آپ کی ولادت ہوئی۔ 879 سن ہجری کے اندر آپ پیدا ہوئے، اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 9ویں صدی کے آخر میں آپ پیدا ہوئے تو 10 11 12 13 14 500 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا آپ کو دنیا میں آئے اور تشریف لے جائے ہوئے۔ آپ کی ولادت احمد آباد کے اندر ایک علاقہ خانپور سید واڑہ وہیں پہ ہوئی تھی، اور آپ حسینی سادات میں سے ہیں نہیں، اور آپ کی ولادت اور شہادت جیسا کہ میں نے بتایا دونوں چاند رات میں ہے۔ آپ کا اصل جو خاندان ہے وہ بخارا کا رہنے والا ہے۔ اس زمانے میں بخارا وغیرہ سے بہت سارے بزرگ چل کر کے ہندوستان آئے اسلام کی تبلیغ کے لیے، انہی میں سے آپ کے دادا سید علم الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے والد کے ساتھ میں بخارا سے ہندوستان میں آئے اور لکھنؤ کے ایک علاقے کے اندر رہنے لگے، لیکن جب سید علم الدین جو آپ کے والد ہیں ان کے دادا ان کے والد کا جب انتقال ہو گیا سید علم الدین جو آپ کے دادا ہیں ان کے والد یعنی سید میرا تاتار کے پردادا جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ کے دادا جو ہے وہ احمد آباد میں آ کر کے بس گئے۔ جب آپ احمد آباد میں تشریف لائے تو آپ کی ملاقات قطب عالم سے ہوئی، اور اس زمانے کے اندر احمد آباد کا جو بادشاہ تھا وہ شاہ تھا، بادشاہ احمد شاہ بارے وہی ہے جن کے نام سے احمد آباد ہے۔ وہ اس وقت احمد آباد کے اوپر بادشاہت ان کی تھی، تو جب قطب عالم سے ملاقات ہوئی تو قطب عالم نے آپ کی ملاقات احمد آباد کے بادشاہ احمد شاہ سے کروائی
اور بہت خوش ہوئے دیکھتے پہچان گئے کہ یہ سید علم کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ بڑے وجاہت والے معلوم ہوتے تھے۔ تو بادشاہ نے آپ کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا، بڑے نیک اور پرہیزگار تھے۔ جب آپ فوج کے اندر تشریف لے گئے تو آپ کی پرہیزگاری کو دیکھ کر کے بے شمار سپاہی جو ہم آپ کے مرید بن گئے، اور آپ دین و سنیت کی جو ہے وہ تبلیغ کا کام انجام دینے لگے تھے۔ آپ کے بیٹے جو ہے وہ ہے دوست محمد، اور ان کی شادی ہوئی تھی ایک بڑی پاکیزہ خاتون حضرت بی بی عائشہ سے، اور بیٹے بھی بڑے نیک تھے، ان کے بڑے بہادر تھے، جہاں پر بھی جاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرماتا تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ بھی ان کو بڑا پیار کرتا تھا۔ اور پھر خانپور کے اندر اس مقدس جوڑے سے ایک اور سید زادہ پیدا ہوا جسے سید علی کے نام سے جانا گیا، اور آج دنیا جنہیں سید علی میرا دادار کے نام سے جانتی ہے۔ آپ پیر کے دن عید الفطر کی مقدس رات کے اندر پیدا ہوئے، پیدائشی ہی بڑی تیری تھی، لوگوں نے دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ بزرگی کے آثار ان کے چہرے کے اوپر ظاہر ہے۔ آپ کی عمر یعنی سید میرا دادار کی عمر جب جو ہے وہ ابھی 10 مہینے اور 16 دن کی ہوئی تھی، 1 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی دادی نے آپ کو پالا اور بچپن کے اندر بھی آپ کی بہت ساری کرامتیں ظاہر رہیں۔ ایک بار کی بات ہے کہ بچپن میں آپ بھوک کی وجہ سے رونے لگے، دودھ پینے کی خواہش ہوئی، تو دولت بھی انہوں نے جب رونا دیکھا تو کہا کہ کاش اگر جو ہے وہ میں دودھ والی ہوتی تو اس بچے کو دودھ پلا دیتی، بس اتنا انہوں نے کہا تھا۔ سید علی میرا داتار کی کرامت ظاہر ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس خاتون کو دودھ عطا کیا، اور سید علی میرا داتار نے دولت بھی کا دودھ نوش فرمایا۔ تو بچپن ہی سے آپ بڑے صاحب کرامت تھے، زیادہ تر آپ کا وقت عبادت کے اندر بسر ہوتا تھا۔ کئی لوگ آپ کے ہاتھوں پر بچپن ہی کے اندر، اور پھر آپ کی عمر کے دوسرے حصے میں جب آپ داخل ہوئے تو بہت سارے لوگ آپ کے ہاتھوں پر ایمان لائے، اور آپ کا یہ جذبہ تھا کہ میں اپنے مقدس جد امجد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح شہادت کا مرتبہ پاؤں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو پورا فرمایا، اور آپ نے بھی جام شہادت نوش کیا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ جب احمد شاہ بادشاہ تھے جو احمد آباد کے، جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے محمود جو ہے وہ بادشاہت کی کرسی پر بیٹھے۔ اسی زمانے کی بات ہے، این پی کے ضلع دھار میں مائلو گڑھ نام کا ایک علاقہ ہے۔ اس علاقے میں ایک راجہ رہتا تھا جس کا نام تھا مہندی، بڑا ظالم بادشاہ تھا، لوگوں کو بڑا ستاتا تھا۔ اس کا معمول یہ تھا کہ وہ بہت بڑے جادوگروں کے ساتھ میں رہتا تھا، روزانہ ایک شخص کو قتل کرتا، اس کے خون کا تلک لگایا کرتا تھا۔ اس کے ظلم و جبر سے تنگ آ کر کے ایک شخص فریاد لے کر کے دلی پہنچا۔ اس زمانے کے اندر دلی کے اندر جو حکومت تھی وہ حکومت لودھی خاندان کی تھی، اور بتایا جاتا ہے کہ اس زمانے کے اندر جو بادشاہ تھا دلی کا، اس کے پاس میں فریاد پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، تم احمد آباد چلے جاؤ۔ احمد آباد کے اندر جو احمد شاہ کے بیٹے محمود ہیں وہ بڑے جو ہے وہ بہادر ہیں، اور ان کو خط بھی لکھا تھا کہ ان کا کام بناؤ نا، اور تم مدھیہ پردیش جا کر کے وہاں کے ظالم کو ختم کرو۔ اب جب یہ مہم ان کے حوالے کی گئی، محمود بادشاہ احمد آباد سے روانہ ہوئے، اور سیدی میرا داتار کے والد بھی ساتھ میں، آپ کے دادا بھی چلے، 12,000 کا لشکر چلا۔ 20 سال تک جنگ چلی، لیکن جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تھا۔ کسی نے بشارت دی بادشاہ کو کہ تمہاری فوج میں علم الدین نام کا ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کا ایک پوتا ہے سید علی، وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر یہ قلعہ فتح فرمائے گا۔ اب جب یہ بات ہوئی تو سید علم الدین کو بلایا گیا، کہا اپنے پوتے کو بلا لیا جائے، تو خط لکھا کہ تم یہاں پہ آ جاؤ، بادشاہ نے تمہیں یاد کیا ہے۔ گھر والوں کے پاس جب خط پہنچا تو گھر والوں نے خط کو چھپا لیا، کیونکہ ابھی جوانی کا عالم تھا، اور سید علی میرا دادار کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی، اور کبھی بھی گھر والے یہ نہیں چاہتے کہ شادی کے موقع پر جوان لڑکے کو جنگ کے اندر بھیج دیا جائے، اللہ جانے کیا ہو جائے۔ یکی بات نہیں لکھتے خط آئے، لیکن سید علی میرا دادار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اس کی اطلاع نہ ملی۔
آخر ایک بار ایک سپاہی خط لے کر کے آیا تو سید علی میرا داتا اس سے مل گئے. خط پڑھا. آپ نے گھر والوں سے پوچھا کہ میرا بار بار بلاوا آ رہا ہے, تم لوگوں نے مجھ کو بتایا نہیں ہے. تو گھر والوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ آپ شادی چھوڑ کر کے میدان جنگ میں چلے جائیں. بہرحال انہوں نے اپنے اہل خانہ سے اجازت لی اور اناوا تالاب کے قریب آئے. وہیں پر آپ نے وضو کیا اور نماز ادا فرمائی. پھر وہیں سے آپ جو ہے وہ روانہ ہو گئے. مالدو پہنچے. مالدو جب